بہت پہلے کی بات ہے، ایک پرسکون اور خوبصورت گاؤں تھا جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک سیدھا سادہ اور دل کا صاف کسان رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید کے پاس دولت تو نہ تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی جو دیکھنے والے کے دل کو روشن کر دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ فرید کے دل میں کوئی راز چھپا ہے، کوئی ایسا جادو جو اسے ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ لیکن فرید صرف مسکرا کر رہ جاتا اور کچھ نہ کہتا۔ ایک دن جب فرید حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لوٹ رہا تھا، تب اچانک زمین اس کے پاؤں کے نیچے ہلنے لگی۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، زمین پھٹنے لگی اور ایک پرانی سی غار ظاہر ہوئی۔ اس غار کے اندر اندھیرا تو تھا، مگر اس اندھیرے میں ایک چمکدار روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر فرید اندر گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا، ایک چکی جو ہوا میں جھول رہی تھی اور اس کے ارد گرد سنہری حروف روشنی میں چمک رہے تھے۔ جیسے ہی فرید نے اس چکی کے قریب ہاتھ بڑھایا، ایک پراسرار آواز گونجی، صرف وہی جادو اسے چلا سکتا ہے جس کا دل خالص ہو۔ فرید حیران بھی تھا اور پرسکون بھی۔ اس رات فرید وہ چکی اپنے گھر لے آیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، گندم دو، اور چکی نے گھومنا شروع کیا اور تازہ گندم برسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، چینی دو، اور میٹھی چینی ٹپکنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت، خوشی اور شکر کا امتزاج تھا۔ جب اس نے کہا، بند ہو جاؤ، تو چکی فوراً راگ گئی۔ اسی وقت فرید نے سمجھ لیا کہ چکی صرف حکم سے نہیں بلکہ نیت سے بھی چلتی ہے۔ وہ جان گیا کہ اگر تمہاری نیت صاف ہو تو جادو تمہارا ساتھی بن جاتا ہے۔ چند دنوں میں گاؤں کے حالات بدلنے لگے۔ فرید کسی کو بھوکا نہ رہنے دیتا، کسی کے گھر آٹا ختم ہوتا تو وہ خاموشی سے ان کی مدد کر دیتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی برکت کہاں سے آ گئی، لیکن فرید ہمیشہ خاموش مسکرا دیتا۔ اس کے پڑوسی بشیر کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ پہلے ہی حسد کرتا تھا اور اب فرید کی کامیابی دیکھ کر جلنے لگا۔ ایک رات وہ چپکے سے فرید کے گھر آیا اور جادوئی چکی چرا لے گیا۔ اس نے وہی الفاظ دہرا دیے جو اس نے فرید سے سنے تھے، سونا دو۔ چکی نے سونا برسانا شروع کیا، پہلے تھوڑا، پھر زیادہ، پھر اتنا زیادہ کہ پورا کمرہ بھر گیا۔ بشیر خوشی میں چیخنے لگا، لیکن جب اس نے کہا رکو تو چکی نہ راکی۔ بند ہو جاؤ، بس کرو، لیکن چکی رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ سونا اس کے گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا، دروازے، کھڑکیاں، برتن، سب کچھ ڈوب گیا۔ اس کا پورا گھر سونے کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ جب گاؤں والے پہنچے تو وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ دیر بعد فرید بھی وہاں آ گیا۔ اس نے ایک نظر چکی کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، معاف کر دو، اور اگلے ہی لمحے چکی راگ گئی۔ بشیر رونے لگا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ جادو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی سے چلتا ہے۔ فرید نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، جادو کسی چیز کا نام نہیں، یہ تو دل کی حالت ہے۔ اگر دل صاف ہو تو ہر چیز ممکن ہے۔ بعد میں فرید نے چکی کو واپس اسی غار میں دفن کر دیا جہاں سے وہ ملی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد پورے گاؤں نے ایک نیا سبق سیکھا۔ جادو چیزوں میں نہیں ہوتا، جادو تمہارے دل، نیت اور عمل میں چھپا ہوتا ہے۔ آج بھی اس گاؤں میں لوگ یہ کہاوت دہراتے ہیں، اگر تمہارا دل صاف ہو تو ہر کام آسان ہے اور ہر منزل ممکن۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اصل جادو ہم سب کے اندر ہوتا ہے۔